السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 494، اجتماع بلند شہر 2018۔ جماعت ابو لہب، صبر اور استقامت، غزوے والی آیات، اجتماعیت کا وجوب اور دیگر اعتراضات، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ جماعت ابو لہبی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو جمع کر کے یا انفرادی طور پر دعوت دیتے تو ابو لہب لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ یاد رکھو، تم کسی طرح بھی محمد کے پاس نہ جانا اور نہ ہی اس کی بات سننا، وہ جادوگر ہے، کاہن ہے، مجنون ہے۔ اسی طرح ہر دور میں ابو لہب کی جماعت کے ممبران پیدا ہوتے رہے اور اس کی سنت خبیثہ کو بھرپور طور پر نبھاتے رہے۔ ہر آدمی جو تبلیغی اجتماع میں جانے لگتا ہے تو یہ ابو لہبی اس سے کہتے ہیں کہ اجتماع میں شریک مت ہونا، اس لیے کہ ان کا امیر مولانا سعد گمراہ ہے، ضدی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج بلند شہر کے اجتماع میں جانے سے روکنے ابو لہبی جماعت مصروف تر ہے۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب بلند شہری بھی یہ کہتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ یوپی اور دہلی کے علماء کہتے ہیں کہ بلند شہر کے اجتماع میں نہ جاؤ، اس لیے کہ دیوبند کے مفتیوں نے مولانا سعد صاحب کے بارے میں فتویٰ دیا ہے۔ ہم مفتی مطیع الرحمان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ذرا ان علماء کے نام تو بتاؤ جنہوں نے بلند شہر کے اجتماع میں جانے کے خلاف فتویٰ دیا ہو، اگر آپ سچے مسلمان ہوں۔ دیوبند فتوے کی حیثیت۔ دارالعلوم دیوبند کے بادشاہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب مدظ اللہ کہتے ہیں کہ فتوے اور رجوع نامے اور مراجع تو آتے جاتے رہتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ البتہ مولانا سعد صاحب ایک زینہ نیچے اتر کر پاکستان میں بنائی ہوئی عالمی شورا کو قبول کر لیں تو دنیا بھر میں چند گھنٹوں کے اندر امن و امان قائم ہو جائے گا۔ رجوع اور مراجع اور فتویٰ وغیرہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ جب دیوبند کے فتوے کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہی تو پھر مفتی مطیع الرحمان صاحب کا لفظ دیوبند کا فتویٰ جپتے رہنے کا کیا فائدہ؟ حضرت مفتی نیوال الرحمان صاحب دامت برکاتہم سچ فرماتے ہیں کہ ہم نے فتویٰ دیکھ کر تبلیغ میں نہیں شروع کی تو پھر فتویٰ سن کر بلند شہر اجتماع جانے سے کیوں رکے؟ بلند شہر کا اجتماع اللہ کی رحمت خاص ہے جو اتر پردیش والوں کے لیے عین نعمت خداوندی ہیں۔ شیطان جل بھن کر اپنے چیلوں کو استعمال کر رہا ہے، ان پر لاحول بھیجو اور ساتھیوں کو لے کر اجتماع پہنچو۔ تبلیغ والے امتحان میں ہیں، حالات میں جمنا اور جمانا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور نبر و آزمائی کے لیے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ فائدہ: صبر کرو یعنی طاعت کے اختیار میں اور شہوات اور لذات کے ترک کرنے میں۔ جاہ اور مال اور منصب کے نہ ملنے پر اپنے نفس کو مضبوط اور قدموں کو ثابت رکھو۔ فائدہ: صابرو کے معنی ناگوار اور نامساعد حالات میں ڈٹے رہنا ہے۔ یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے، اس لیے اسے علیحدہ بیان فرمایا۔ رابطو محاذ آرائی کے لیے پڑاؤ ڈالنا، اسے رباط کہتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں۔ اللہ کے راستے میں ایک دن کا پڑاؤ ڈالنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ فائدہ: دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، مال اور اسباب کے ساتھ ساتھ اعمال بھی شامل ہو گئے، یعنی اللہ کے راستے میں ایک دن کا پڑاؤ اور اس کا اجر و ثواب دنیا بھر کی چیزوں بنسبت مال اور بنسبت اعمال سب سے عظیم اور اعلیٰ ہے۔ علاوہ ازیں حدیث میں مکارہ یعنی ناگواری کے حالات میں مکمل وضو کرنے، مسجدوں میں دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ۔
فائدہ اس حدیث میں ان سب معترضین کا جواب ہے جو تبلیغ والوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض جہاد والی آیات اور احادیث کو دعوت و تبلیغ پر فٹ کرتے ہیں۔ جواب مذکورہ بالا حدیث میں رباط کی تشریح کی گئی ہے کہ لفظ رباط میں سرد موسم میں مکمل وضو کرنا اور دور مسجدوں تک چل کر جانا، ایک نماز سے دوسری نماز تک انتظار کرتے بیٹھنا، یہ سب رباط میں شامل ہیں۔ ان تینوں اعمال میں تو بظاہر کوئی رباط والی یعنی پڑاؤ ڈالنا، پہرا دینا یعنی ساتھیوں کے جان و مال کی نگرانی کرنے کی کوئی واضح شکل تو نظر نہیں آتی، مگر شریعت مطہرہ نے ان اعمال کو رباط قرار دیا ہے، اور جو ان اعمال کو رباط نہ مانے وہ منکر حدیث ہے۔ البتہ تبلیغی خروج میں تو ہر لمحہ رباط کی عملی شکل سامنے آتی ہے۔ ترتیب رسالت، رسولوں کی ترتیب رسالت میں اول دعوت، پھر جزیہ، پھر نبر و آزمائی، یہ تینوں چیزیں ایک ہی شاخ کے تین پھول سمجھے جاتے رہے۔ ان کا اجر بھی ایک ہے، ان کے مسائل بھی ایک ہے، اور ان کا طریقہ کار بھی منصوص ہے۔ خیر القرون کے زمانے والوں نے ان تینوں کاموں کو ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں کیا، اور یہ تینوں کام ایک مکمل ضابط رسالت رہے ہیں۔ اول دعوت دی جائے گی، دویم جزیہ لیا جائے گا، سوم نبر و آزمائی۔ دعوت ساری دنیا کے لوگ سن رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، تو جزیے والی بات پر عمل کی گنجائش نہیں۔ اسلام قبول نہیں کرتے لیکن جزیہ دینے پر راضی ہیں، تو پھر نبر و آزمائی کی گنجائش نہیں، اور اگر قبول اسلام اور جزیہ دونوں کے انکاری ہوں تو پھر نبر و آزمائی کی گنجائش ہے، مگر وہ بھی مملکت اسلامی پر ہے، فرض ہے نہ کہ عوام پر۔ موجودہ دور کی ایجاد کردہ اختراع اور بدعت۔ موجودہ دور کے تبلیغ دشمن محرکین نے دو مذموم کوششیں کی ہیں۔ ایک کوشش تو یہ کی کہ تبلیغ اور تعلیمی اداروں کے درمیان عداوت پیدا کر دی، جس کا ثبوت یہ رہا کہ امیر تبلیغی جماعت مولانا سعد صاحب کے خلاف غیر مستند اور غیر شرعی فتوے جاری کرائے گئے۔ اور دوسری کوشش یہ کی گئی کہ تبلیغی مرکز اور تبلیغ کے امیر کے خلاف علماء سے تقریر کروائی گئی، جس میں بیجا اعتراضات کروائے گئے تاکہ عوام اور خواص دونوں طبقے تبلیغ اور مرکز تبلیغ اور ان کے امیر سے بدظن ہو کر رہ جائیں۔ دوسرا اعتراض تبلیغ سے بغض رکھنے والوں کا دوسرا اعتراض، دعوت و تبلیغ غیر مسلموں میں کی جاتی ہے، مسلمانوں میں نہیں۔ جواب، دعوت و تبلیغ مسلمانوں میں بھی کی جائے گی اور کی جانی چاہیے۔ بنی اسرائیل اپنے وقت کے مسلمان تھے، اللہ کو مانتے تھے، نبیوں کی اولاد تھے، ان میں ہزاروں انبیاء بھیجے گئے تاکہ ان پر تبلیغ کی جائے، اس لیے کہ ان کے عقائد اور اعمال بدل گئے تھے، خراب ہو گئے تھے۔ وہی حال آج کے مسلمانوں کا ہے، عقیدوں میں شرک اور کمیونزم داخل ہو گیا اور اعمال میں بدعات وغیرہ داخل ہو گئی، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مسلمان دعوتی کام ہی کے لیے پیدا کیا تھا جسے وہ بھول چکا۔ مگر افسوس تو یہ ہے کہ موجودہ دور کے لوگ جو خود کو اہل علم تو کہتے ہیں، سیرت طیبہ سے لخت ناواقف ہونے کی وجہ سے تبلیغ اور تعلیم میں تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ جب بھی علم کی بات آتی ہے تو برملا یہ کلمہ زبان پر آتا ہے، صحابہ سے افضل علم دین اور طریقے دعوت کے جاننے والے اس آسمان نے نہیں دیکھے۔ اسی طریقے دعوت صحابہ کا نام سیرت مبارکہ ہے، اور حضرت جی مولانا سعد صاحب کی پوری تگ و دو یہی ہے کہ دعوتی محنت اور احباب دعوت 100% سیرت مبارکہ کی ترتیب پر آ جائیں۔ اب تو سیرت طیبہ پر کام شروع ہو چکا، الحمدللہ۔ اسی سیرت طیبہ والی دعوتی عمل کی برکت ہے کہ اورنگ آباد کے اجتماع کے بعد اب بلند شہر کا اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ اجتماع ہر لائن سے اورنگ آباد سے بڑا ہو انشاءاللہ۔ گزشتہ چند ماہ میں آل صدیقی یعنی حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم نے ترتیب صدیقیت پر عمل کرتے ہوئے ٹونگی یعنی بنگلہ دیش کا اجتماع، اورنگ آباد کا اجتماع، انڈونیشیا کا اجتماع، ملیشیا کا اجتماع، کمبوڈیا سنگاپور کا اجتماع، دوران حج حجاز کا اجتماع، کینیا کا اجتماع، یوگانڈا کا اجتماع، تنزانیہ کا اجتماع، برطانیہ کا اجتماع، بھوپال کا اجتماع، بلند شہر کا اجتماع، کرنول حیدرآباد کا اجتماع۔ سال 2019 میں ہونے والے اجتماعات علیحدہ سے رہیں۔ صرف بنگلہ دیشی ساتھیوں نے ترتیب مرکز پر عمل کرتے ہوئے
ترتیب مرکز نظام الدین پر عمل کرتے ہوئے ضلع وار اجتماع کیے، تقریباً 68 اجتماعات ہوئے، ان میں سے بہت کچھ ہو چکے ہیں، اور ان اجتماعات میں شرکت کرنے والے مجموعی طور پر تقریباً 1.25 کروڑ احباب تھے۔ یعنی غریب داعیوں نے وہ کر دکھایا کہ عقلیں حیران رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، محلے محلے میں جماعتیں پہنچ گئی۔ ابھی تو یہ شروعات ہے اور برکات ہیں 2 سالہ سیرت طیبہ والی دعوتی کام کی۔ کاش گزشتہ 50 سال یعنی حضرت جی مولانا یوسف الی حضرت جی سعد ایسے ہی کام ہوا ہوتا تو دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا۔ خیر اب اس سانحہ عظمیٰ کے غیر تلافی نقصان کو تقدیر اور منشاء یزدی سمجھ کر برداشت کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں، مگر مومن ایک غلطی دوبارہ نہیں کرتا چاہے کچھ ہو جائے۔ حضرت جی رابع اور مرکز نظام الدین کی شورا سیرت طیبہ ہی پر دعوت اور احباب دعوت کو چلائے۔ اللہ کی مدد ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ حق پرست مفتی، اصل میں اللہ والا مفتی وہ ہے جو مسلمانوں کی خطاؤں پر تعویل کرے، ان کی اصلاح کی کوشش کرے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر یہ عفو درگزر کر لیتے، بخش دیتے تو اللہ بھی بخش دیتا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ اور منافق کی باتوں کی تحقیق کرے، اس کا چرچا کرے تاکہ مسلمان اس کے شر سے محفوظ رہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق اگر کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہاں فاسق حصر کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ ان جاءکم مسلم یعنی کوئی مسلمان تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ لفظ فاسق کی شرط کے ساتھ فرمایا۔ لطیفہ، الحمدللہ کہ نہ تو مولانا سعد صاحب فاسق ہے، نہ مفتی ظفر علی خان صاحب فاسق ہیں۔ طرفین آپس کی گفت و شنید اور افہام تفہیم کے ذریعے مسائل حل کر لیتے۔ میڈیا پر اعلانیہ انتشار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ علامہ کیدانی تشہد میں رفع سبابہ کے منکر تھے، یہ معمولی قسم کے عالم نہیں تھے۔ خلاصہ کیدانی ان کی کتاب ہے جو ان کے تبحر علمی کا پتہ دیتی ہے، اور وقت کے فقیہ بھنگلہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوئے بھی کہ علامہ کیدانی پر کفر کا فتویٰ لگ سکتا ہے، مگر تعویل کر کے اتنی بڑی بات بھی ہضم کر گئے اور کفر کا فتویٰ نہیں دیا گیا، اور سارے بلقان اور خراسان اور اتراک کے مسلمانوں کو عظیم فتنے میں پڑنے سے بچا لیا۔ مفتی ظفر علی صاحب کے تفردات اور تحریفات اور ان کا اپنے بیان سے مکر جانا۔ مفتی ظفر علی خان صاحب کا تبصرہ مولانا سعد صاحب کے بارے میں، اگر دیوبند چاہتا تو اس مسئلے میں مولانا سعد صاحب کے قضیے کو بہت احسن طریقے سے حل کر سکتا تھا، لیکن افسوس سابقہ اسلاف کے ہم پلہ فقہا کی کمی نے معاملے کو معمہ بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ لنک ملاحظہ فرمائیں۔ مفتی ظفر علی خان صاحب کے پیش کردہ تقریباً مسائل فقہ عنفی کے مفتہ بھی اور متفق علیہ مسائل نہیں ہیں، بعض مرجوح تو بعض صریح نص کے خلاف ہے، اس لیے ان کے مسائل کو دارالافتاء کی تحقیق کے بغیر ہرگز نہ پھیلائیں، ورنہ علماء تو علماء عوام الناس میں بھی انتشار کا باعث ہوگا، اور عوام انہی کو صحیح سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو بڑا نقصان ہوگا۔ پہلے ہی یہ دور نفس پرستی اور آزاد خیالی کا دور ہے، ایسے میں اس طرح کے مسائل مزید آگ پر تیل ڈالنے کا کام کریں گے۔ حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب کے مزاج میں مسائل اور احکامات کے بیان کرنے میں تشدد اور تفرد ہے۔ اس سے پہلے بھی دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے حضرت کے بعض فتاوی اور مسائل کے متعلق فتویٰ آ چکا ہے۔ حضرت مفتی ظفر علی صاحب کے مزاج میں تشدد ہے، وہ اپنے تفردات بیان کرتے رہتے ہیں، اس لیے لوگ ان کی باتوں پر یکلخت عمل نہ کرے۔ دارالعلوم دیوبند ایک بیان میں فرمایا کہ تبلیغی کام جہلا کا کام ہے، علماء کا نہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب اجہل الجاہلین ہیں اور مولی طارق اس کا بیٹا زرخرید غلام۔ کاش کہ مفتی ظفر علی خان صاحب اکابرین حدیث و فقہ کی سیرت پر نظر ڈال لیتے تو کبھی یہ نہ کہتے کہ تبلیغ جہلا کا کام ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر معاذ ابن جبل، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی اجمعین، یہ سب داعی ہی تو تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے طواف کرتے ہوئے ایک آدمی کو اتحیات سکھا رہے ہیں، کیا یہ جہالت کا کام کر رہے تھے؟ یہی تو تبلیغ ہے۔ کاش کہ آج کے علماء اور ذاکرین بھی دعوت و تبلیغ کی محنت میں اسی طرح کا حصہ لیتے اور دعوتی کام میں بنفس نفیس عوام کی سرپرستی فرماتے اور ذمہ داران دعوت کو قریب کرتے اور ان کی اصلاح کی فکریں کی جاتی تو کس قدر فائدہ ہو جاتا۔ مفتی ظفر علی خان صاحب کے ان مذکورہ بالا بیانات کے سارے آڈیو کیسٹس ہمارے پاس موجود ہے۔ مفتی ظفر علی خان صاحب کے موقف کو استقلال اور ثبات نہیں ہوتا، گھڑی میں کچھ بقول کسی کے میرے طبیعت عجب تماشا،
گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، یعنی اپنی بات پر جمنا اور ثابت قدم رہنا مفتی ظفرعلی خان صاحب کے مزاج میں ہرگز نہیں پایا جاتا۔ مفتی قاضی اور فیصل ہوتا ہے، اگر قاضی اور فیصل اپنی ہی بات سے پھر جائے تو پھر ناکارہ ہوئی قضات اور چرنے گیا انصاف۔ مفتی صاحب پہلے مولانا سعد صاحب کی حمایت میں دارالعلوم سے خفا ہوتے ہیں تو کبھی دارالعلوم والوں کے لیے مولانا سعد صاحب سے خفا۔ یہی حال ان کے فقہی فتووں کا ہے۔ 2 سال پہلے تو مفتی ظفرعلی خان صاحب نے 6 شوال کے مسنون روزوں کو من گھڑت یہودیوں کا عمل بتایا تھا اور انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ 6 روزے کہیں بھی ثابت نہیں، یہ تو سراسر بدعت ہے۔ ہم نے مفتی ظفرعلی صاحب کا 3 قسطوں میں تفصیلی رد کیا۔ اکابر علماء کے مزاج میں اس طرح کی غیر استقلالی اور عدم ثباتی محل تعجب ہے۔ چند ماہ قبل اس طرح کی غیر مستقل مزاجی مفتی تقی الدین ندوی صاحب ابو دھابی والے نے بھی دکھائی تھی، اور حاجی عبدالوہاب صاحب کے بارے میں بہت کچھ سخت اور سست کہہ دیا اور پھر چوتھے روز اپنی بات سے پھر گئے اور بیان بدل دیا۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے بڑے علماء بیان جاری کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ انہیں بیان پر قائم اور ثابت رہنا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر مشکل معلوم ہو تو اس طرح کا بیان ہرگز نہ دیجیے۔ مولوی سعد صاحب اور ان کی امارت اور مرکز کا اللہ نگہبان ہے، خدا را اپنی 2 بیانی سے اپنے وقار کو مجروح نہ کیجیے، ہمیں بہت کوفت ہوتا ہے، دعا کرتے رہیے، یہ بھی سبب تائید ہے۔ مرکز رائے گنج میں فیصل حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ کی تدفین سے قبل مولانا بٹلہ صاحب کا اعلان۔ حاجی صاحب مرحوم نے فرمایا کہ مولانا نذر الرحمان صاحب، مولانا احمد بٹلہ صاحب اور مولانا خورشید صاحب مرکز رائے گنج میں فیصل ہوا کریں گے۔ یہ بات حاجی عبدالوہاب صاحب نے کب فرمائی، کس حالت میں فرمائی؟ وہ تو کئی روز سے دواخانے میں بے ہوشی کے عالم میں رہے۔ ان تینوں احباب کے علاوہ چوتھا آدمی کوئی اس بات کا گواہ بھی ہے؟ اس عنوان پر آئندہ قسطوں میں تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ مرکز ڈیوزبری الحمدللہ برطانیہ کے دعوتی کام والوں کی 24 آدمیوں کی مضبوط شورا حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے پوری کر لی گئی۔ اس شورا میں 7 سے 8 علماء کرام اور مفتیان اعظام شامل ہے، اللہ قبول فرمائے۔ برما الحمدللہ 2 دن قبل برما کے ذمہ دار سے تفصیلی بات ہوئی۔ رائے گنج والی شرائیت نے فتنہ خیز 3 کتابوں کو خوب پھیلایا تھا، ساتھی وسوسوں کے شکار تھے۔ الحمدللہ ہماری قسطیں پہنچ گئی اور اس کا برمی زبان میں ترجمہ کر کے خوب پھیلایا گیا۔ اب 100% مجمع مرکز نظام الدین سے ملحق ہے۔ بتایا گیا کہ قسطوں کے برمی زبان میں ترجمے چھپ چکے ہیں الحمدللہ۔ برما کے ساتھیوں نے کہا کہ شرائیت والوں نے ہمیں بتایا کہ محبوب نام کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں، یہ ایک فرضی نام ہے جس سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، لیکن آج آپ سے بات کر کے قلوب مطمئن ہو گئے اور لاتعداد مساجد آبادی مساجد کے اعمال سے آباد ہے الحمدللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔